حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 اور کچھ زائد شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ یعنی وحدانیت الہی کا اقرار کرنا ہے، اور سب سے نچلا درجہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور ہٹانا ہے، اور آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں سے محبت کرے، یعنی جس سے بھی محبت کرے وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی وجہ سے محبت کرے۔ نمبر 3 یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کفر سے لوٹنے کے بعد یعنی حالت ایمان میں شامل ہونے کے بعد وہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ہی ناپسند کرے جیسے وہ خود کو آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اپنے والدین، اپنی اولاد، دنیا کے ہر شخص سے بڑھ کر اگر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عزیز تر نہیں ہیں، محبوب تر نہیں ہیں، تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے گھر والوں، اس کے مال اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عمر، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، رب العزت کی قسم، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، اب تیرا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روکے رکھا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے یا اسلام کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرتا ہے یا اسلام کے لیے خرچ کرتا ہے یا پھر جو ہے وہ فضول خرچی سے مال خرچ کرنے کو روکے رکھتا ہے، اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے افیر نامی دراز گوش پر سوار تھا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے جو اس کی عبادت کرتے ہوئے کسی کو اس کا شریک نہ کریں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ خوشخبری میں لوگوں کو نہ سنا دوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں نہیں، یہ انہیں خوشخبری مت سناؤ کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ پھر عمل میں کوتاہی کریں گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے سوار تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو فرمایا اے معاذ بن جبل۔ انہوں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور 3 مرتبہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہی الفاظ سے حاضری پیش کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اگر کوئی آدمی سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ جب یہ بات سنی حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا میں یہ خوشخبری کی بات لوگوں کو نہ بتا دوں، لوگوں کو اس بات کے متعلق مطلع نہ کر دوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اگر تم لوگوں کو یہ بتا دو گے تو لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے، مطلب یہ ہے کہ عمل میں کوتاہی کریں گے، عمل نہیں کریں گے، بس وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہم جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث انتقال کے وقت بیان کی تاکہ علم چھپانے کی وجہ سے کہیں گنہگار نہ ہو جاؤں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ ضرور ضرور جنت میں جائے گا، لیکن جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں پہلے جائے گا، اس کا مقام بلند ہوگا، لیکن جس کے اعمال کم ہوں گے، نیک اعمال کم ہوں گے، برائیاں زیادہ ہوں گی، وہ اپنی برائیوں کی سزا لے کر پھر اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں تاکہ ہم جنت میں سب سے پہلے جائیں، اور یہ ہو کہ جتنے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی ہم پہ آسانی فرمائے گا اور ہمیں جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ اور رفیع مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی اور حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اور یہ 2 حدیثیں ہیں، ان دونوں نے الگ الگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتا دیں کہ آپ کے بعد پھر ہم کسی سے کوئی سوال نہ پوچھیں، کوئی سوال دریافت نہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو یہی جواب دیا تھا کہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹے رہو، اس پر پختگی اختیار کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے ایمان لانے کے بعد ہم اس ایمان پہ استقامت اختیار کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی نجات عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن بھی ہمیں اللہ تعالی سرخرو فرمائے۔